اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر چونکہ ہم نے امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر گفتگو کی تھی کہ آپ کے اوپر کئی ایک تہمتیں، بہتان، الزام یا یہ سمجھ لیں کہ فتوے لگائے گئے، رافضیت کا فتویٰ، شیعت کا فتویٰ اور خارجی اہل سنت کا فتویٰ، یہ تمام تر ان کے اسباب ہم نے کچھ بیان کیے تھے۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت، اور بعض لوگ کمنٹس کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے فلاں شخص کی تحقیق کو لیا ہے، یا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ان کی تحقیق چرائی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے بھائی، میرا تو کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا عالم دین ہوں، اور دوسری عرض یہ ہے کہ بھائی میں طالب علم ہوں، میں کسی نہ کسی عالم کی پیروی کرتے ہوئے اس کی تحقیق کو ہی لوں گا۔ نمبر 3، بڑے بڑے علماء جن کی آپ گفتگو سنتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ریفرنس سے ہی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ریفرنس کبار علماء کا ہو، اولین کا ہو یا آخرین علماء کا ہو، متقدمین کو ہو یا متاخرین کا ہو۔ تو کسی نہ کسی عالم، کوئی نہ کوئی عالم کسی نہ کسی عالم کے ریفرنس سے ہی بات کرتا ہے۔ تو کسی کا عالم کے ریفرنس سے گفتگو کرنا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی تحقیق کو چرانا ہے تو میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں تو اپنی گفتگو کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ دلائل کے بغیر تو بات کی کبھی نہیں۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری عرض یہ ہے کہ میں نے اگر کسی عالم کی کوئی گفتگو لی ہے تو میں تو بھائی ہوں ہی طالب علم، میں ادنا سا خاکسار، میں تو کرتا کیا ہوں، علماء کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، ان کے اندر سے پوائنٹس لیتا ہوں، پھر ان کو کتابوں کے اندر دیکھتا ہوں کہ کیا وہ پوائنٹس جو ہیں وہ کوئی میچ کر رہے ہیں، ان کو وضاحت کے ساتھ آسان لفظوں میں عوام الناس کی جو ہے وہ بساط کے مطابق بیان کر دیتا ہوں۔ تو اس میں جناب، اس میں تو میں عوام الناس کی بساط کے مطابق وہ بیان کر دیتا ہوں، تو اس میں تو حیرت ہی کیا ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے بھائی کہ میں جو ہے علماء کی جو ایک علمی گفتگو ہوتی ہے اسے چن چن کر میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخری بات یہی ہے کہ بھائی میں جو بھی چیز پیش کرتا ہوں سکین لگا دیتا ہوں، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ PDF کی صورت میں کتابیں مجھ سے لے لیں۔ تو بھائی میں ایک کسی عالم کی ہی بات صحیح آگے پہنچا ہی رہا ہوں نا، غلط تو کر رہا ہوں یا اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو اس کے اوپر یہ کمنٹس کرنا کہ آپ کسی عالم کی تحقیق چرا کے پیش کر رہے ہیں، تو بھائی وہ عالم جو تحقیق کی ہے وہ تو ہمارے لیے کی ہے نا۔ یہ تو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ خیر اس کے وہ جواب تو نہیں، اس کے اوپر ویسے بحث کرنا ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ پہلے الزہریوں نے فتویٰ لگایا، فتویٰ شیعت کا، یہ پہلا سبب تھا زہری۔ دوسرا سبب جو بنا وہ امام طبری کے اوپر فتویٰ لگانے والے حنبلی علماء تھے۔ وہ ایک تو تعصب تھا، دوسرا یہ تھا کہ حنبلی علماء نے جب غدیر خم والی روایت کا انکار کیا تو پھر امام طبری نے امام محمد بن جریر ابن یزید طبری، جن کا سن وفات 310 ہجری ہے، انہوں نے ان کے رد میں کتاب لکھی جو کہ تصحیح حدیث غدیر پر کتاب تھی، جس کی تاریخ کامل کے اندر، کامل تاریخ کے اندر ابن اسیر نے کہا کہ وہ 4 جلدوں پر تھی، حافظ ابن کثیر نے کہا کہ 2 جلدوں پر تھی، مختلف اس کے بارے میں روایتیں ہیں۔ تو وہ امام ابن جریر طبری، ان کے اوپر بھی فتویٰ شیعت لگایا حنبلیوں نے۔ پھر حنبلیوں نے ایک اور فتویٰ لگایا کہ کئی اور ایک وجہ ہیں جو میں نے وضاحت کے ساتھ پہلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کر دی ہیں، آج ان کو یہاں ڈسکس نہیں کروں گا۔ پھر ایک اور بڑی وجہ تھی جس کی بنیاد پر فتویٰ رفض لگا امام طبری کے اوپر، اس کو بھی میں نے مختصراً بیان کر دیا، تھوڑی ڈیٹیل آج بتا دیتا ہوں کہ وہ وجہ یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ امام طبری کا عقیدہ ہے شیعوں والا، وہ شیعوں والا عقیدہ یہ ہے کہ امام طبری پیروں کو دھونے کے قائل نہیں ہیں بلکہ پیروں پر مسح کرنے کے قائل ہیں، جو کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ پیروں پر مسح کرنا سے جو ہے نا وضو ہو جاتا ہے وضو کے دوران۔ تو اس کے اوپر میں 2-4 باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام طبری کی مشہور ترین جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ تفسیر طبری، جامع البیان کے نام سے ان کی تفسیر ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔
بلکہ ہر مسلک کے نزدیک، چاہے وہ کوئی وہابی ہے، دیوبندی ہے، مقلد ہے یا غیر مقلد ہے، وہ بھی لوگ بھی اس کو مانتے ہیں، اہل سنت کے ہر طبقے کے قریب تفسیر ابن جریر جو ہے وہ معتبر ہے۔ تفسیر ابن جریر کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا امام ابن جریر طبری نے۔ امام محمد بن جریر ابن یزید طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کو جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، وضو والی آیت ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے قریب جاؤ تو پہلے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے چہروں کو دھو لو، پھر اپنے پاؤں کو دھو لو۔ تو جو پاؤں کے دھونے کی گفتگو آئی ہے نا، اس کے تحت امام طبری نے کہا ہے کہ پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ تو دھونے کے اندر جو ہے مس کرنے کے لفظ مس سے استعمال کیا ہے، اس کو علماء نے غلط سمجھا ہوگا پھر، اور غلط سمجھنے کی بنیاد پر، غلط فہمی کی بنیاد پر اس لفظ مس جو استعمال کیا، دھونے کے ساتھ پہلے لفظ دھونا وغسلوا کا لفظ استعمال کیا ہے امام طبری نے، اور اس دھونے کے ساتھ جب لفظ مس کا استعمال کیا تو کہیں بعض علماء نے اس سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے امام طبری کو شیعہ کہہ دیا اس بنیاد پر۔ تو یہ خطا کی بنیاد تھی، لیکن امام طبری نے ساتھ دھونے کا جو واضح موقف بیان کر دیا۔ اب اس کے آگے اگینسٹ ایک اور بات ہے، امام طبری دو ہے۔ میں نے آج سے 6-7 ماہ قبل جب یہ ایک ویڈیو شیعہ کے رد میں پیش کی تھی، اس میں ایک کتاب کا میں نے واضح تذکرہ کیا تھا، الدلائل الامامہ۔ الدلائل الامامہ جو کتاب تھی وہ کس کی کتاب تھی؟ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، محمد ابن جریر ابن رستم طبری۔ وہ ابن جریر ابن رستم طبری جو ہے وہ شیعہ عالم تھا، وہ بھی اسی جو ہے ادوار کے اندر گزرا۔ امام محمد ابن جریر ابن یزید الطبری کے ہم عصر امام تھا، چونکہ ان کے نام بھی ایک تھے، ان کے کنیت تھی ابو جعفر ابن، اس کی بھی اور اس کی بھی، سنی جو عالم تھا اس کی بھی اور اس شیعہ عالم دونوں کی کنیت بھی ایک تھی، دونوں کا نام بھی محمد تھا، دونوں کے والد کا نام بھی ابن جریر تھا اور دونوں کے طبری بھی تھی۔ تو لہٰذا وہ طبری جو ہے نا وہ اس طرح سے چونکہ بہت سارے نام اکٹھے ہو گئے تو اس مماثلت کی وجہ سے، تشبہ کی وجہ سے لوگوں نے پھر جو ہے نا غلطی کھائی اور بڑے بڑے کبائر علماء نے غلطی کھائی ہے۔ اب آپ دیکھیں امام ابو جعفر محمد بن جریر ابن یزید طبری جو کہ سنی عالم تھے، انہوں نے تاریخ طبری لکھی، اختلاف العلماء لکھی، یہ کتابیں لکھی، اور تفسیر لکھی جو کہ معتبر ہے، جبکہ شیعہ عالم نے الدلائل الامامہ لکھی جو کہ بندہ فقیر کے پاس PDF میں موجود ہے، میری ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی، آپ کو ایزیلی وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ساری ریوز پر مشتمل ہے کہ رافضیوں کے جتنے بھی گمراہ کن عقائد ہیں ان کو اسناد کے ساتھ اس بندے نے اپنی دلائل الامامہ کے اندر لکھا ہے، رستم طبری نے، جبکہ یزید طبری نے ایسا نہیں لکھا۔ اب ابن جریر رستم طبری جو ہے وہ شیعہ عالم تھا، اس کا تذکرہ شیعہ علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں کیا ہے، جس میں سب سے بڑی کتاب المستدرکات علم الرجال جو کہ شیعہ کی ہم معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کے مختلف ریفرنس میں آپ کو مختلف دیتا رہتا ہوں جب کہیں کسی ٹاپکس پر گفتگو ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ابن رستم الطبری وہ کہتا ہے، وہ اپنی اس کتاب کے اندر کہتا ہے کہ محمد ابن جریر ابن رستم طبری ابو جعفر کتاب الدلائل الامامہ لہو کتاب الدلائل الامامہ حملۃ الروایت الشریعہ شرفیت فی فضائلہ، کہ اس نے روایت شرفیہ کی ہیں فضائل اہل بیت میں، کہتا ہے حدو، کہتے ہیں فی جملۃ الجلیل اصحابنا، یہ ایک بڑا جلیل القدر صحابی تھا، اصحاب میں سے تھا، کثیر العلم، ایک بڑا عالم تھا، احسن کلام الفقہ بالاتفاق، ایک بڑا سکہ عالم اور اتفاقاً سکہ عالم تھا، اور اس کے بعد اس نے ایک فی دلائل الامامہ کتاب لکھی جو کہ کس میں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فضائل دلائل شرفیہ میں ہے، حالانکہ یہ شریف دلائلوں پر نہیں ہے، یہ ضلالتوں گمراہیوں پر مشتمل کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اب یہ جو دلائل الامامہ لکھنے والا شخص تھا یہ کون تھا؟ یہ شیعہ تھا، اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں جو اس کے بارے میں علماء کبیر علماء نے اپنی کتابوں میں گفتگو کی ہے، جو
رستم تبری تھا شیعہ عالم، اس کے بارے میں البدائع و نہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے، اثنا عشریہ کے اندر بھی موجود یہ بات، الکامل فی تاریخ کے اندر ابن اسیر نے، لسان المیزان کے اندر اور میزان الاعتدال کے اندر اور دیگر علماء نے اسماء الرجال کتابوں میں، اسماء الرجال کتابوں میں جہاں جہاں آپ کو محمد ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ تعالی کا نام ملے گا، وہاں ساتھ ہی ابن جریر الرستم کا نام ملے گا الطبری کا۔ تو یہ دونوں جو کہ نام ایک ہے تو کٹے کٹے موجود تھے، تو علماء نے جب دلائل امامہ دیکھی تو انہوں نے یہ سنی عالم طبری سمجھ کر کے کہہ دیا یہ شیعہ ہے، اور اس کو مشکوک کہہ دیا، اور پھر جو متعصب قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تحقیق کرتے نہیں ہیں، ان چیزوں لے کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ پھر علماء اہل سنت نے لکھا ہے، صاف لفظوں میں ابن حجر نے لکھا کہ علماء نے خطا کھائی ہے، اس بات پہ دھوکہ کھایا ہے کہ یہ جو ابن جریر تھا یہ کون تھا، یہ شیعہ تھا، اس کے بارے میں علماء نے دھوکہ کھایا ہے، کیونکہ یہ ہے میرے سامنے لسان المیزان، لسان المیزان، لسان المیزان علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، اسکین آپ کو سمجھ نظر آ جائے گا، ساری کتابیں پی ڈی ایف کی صورت میں مجھ سے نہیں، بندہ فقیر حاضر ہے۔ اب لسان المیزان کی جب فہرست آپ دیکھتے ہیں تو فہرست کے اندر یہ لکھا ہوا ہے محمد بن جریر ابن رستم الطبری، اوپر جو ہے اس کا ترجمہ ہے، نیچے ساتھ یہ ہے محمد بن جریر ابن یزید الطبری امام المفسر۔ کون ہے یہ؟ امام المفسر المجتہد، جبکہ اوپر والے رستم کے ساتھ لکھا ہوا ہے ابو جعفر العاملی شیعہ رافضی، شیعی رافضی، علماء نے صاف لکھ دیا۔ اب آگے دیکھیں اگلی بات، اسی جو ہے نا لسان المیزان کے اندر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 25 کے اوپر، جلد نمبر 7 لکھتے ہیں صح محمد ابن جریر الطبری امام ابو جعفر سکہ صادق، یہ سکہ صادق عالم تھا، فی تشیع یسر، اس کے بارے میں ایک شیعت کا قول مشہور ہے، ایک بات مشہور ہے۔ اب یہ کس نے کہا؟ اس کے اندر شیعت پائی جاتی تھی، یہ قول لکھیں کس نے؟ ابن حجر نے۔ اب آگے کہتے ہیں ہوا مولات التصر الافت احمد ابن علی السلیمانی، کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر، یہ شیعہ تھا، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اب ابن حجر کہتے ہیں دلیل یہ ہے السلیمانی الحافظ، جو کہ علی ابن احمد ابن السلیمانی آگے ذکر آ رہا ہے، تو یہ ایک حافظ امام تھا، اس نے کہا فقان لیدعو لرفافد، کہ یہ شیعوں کے لیے روایتیں کرتا تھا۔ کون؟ ابن جریر الطبری۔ قضا قال سلیمانی، پھر سلیمان نے یہ بھی کہا ہے ھذا رجیم بزن الکاذب، کہ یہ کون تھا؟ ایک رجیم تھا اور کاذب انسان تھا۔ سلیمانی کا قول نکال لکھا، اور سلیمانی کی قول کی بنیاد پر ابن حجر نے کہا کہ کون ہے؟ شیعہ ہے۔ اب صفحہ نمبر 26 پہ چلتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 25 ہے لسان المیزان۔ آگے صفحہ نمبر 26 لکھتے ہیں بل ابن جریر من کبار الائمۃ المسلمین المعتمدین، کہ یہ کون تھا؟ یہ معتمد علیہ عالم تھا اور کبائر ائمۃ المسلمین میں سے ایک امام تھا۔ پیچھے کیا لکھا؟ سلیمانی کا قول بھی لکھا، کہا بھی کہ سلیمانی کی قول کے مطابق کون تھا؟ شیعہ تھا۔ اب آگے یہ بات لکھی، اب آگے جب یہ بات لکھنے کے بعد کہتے ہیں لان ببات الاحوال فین کلام العلماء، کہ جو علماء کے کلام شیعہ کے متعلق ہے وہ اس میں کچھ خطا کہی علماء نے، بعضهم فی بعض ینبغی ان یاتی فی ولا سیماهم فی مثل امام الکبیر، اس کے نام میں تشبیہ اور کچھ وجہ سے ہونے کی وجہ سے کسی اور سے اس امام کبیر کی جو صفات ہے اس میں کوئی علماء نے خطا کھائی ہے۔ اب آگے کہتے ہیں انہوں نے جو ہے شیخ ابن، پھر کہتے ہیں اس کے اوپر دلیل یہ ہے، جو کہتے ہیں سب سے خطرناک دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیعہ جو تھا، شیعہ کہتے ہیں، امام ابن حجر کہتے ہیں شیعہ ہونے پہ 2 دلیلیں ہیں، کہ ابن سلیمانی کا قول ہے کہ اس نے کہا ہے یہ شیعہ تھا اور یہ کیا کرتا تھا؟ شیعوں کے لیے، رافضیوں کے لیے روایتیں کرتا تھا۔ پہلا قول یہ ہے ہمارے پاس، ابن حجر کہتے ہیں ہمارے پاس پہلا قول ابن جریر کے خلاف یہ ہے، اور اس قول کی سند کیا ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں سند اسی یہ ہے ہوا شیخنا ابو حیان اندلسی بکلام السلیمانی، کہ سلیمانی کا جو کلام ہے ابن حیان اندلسی نے لکھا ہے، فقال فی کلامی علی صراط فی اوائل تفسیرہ، کہ جو شیخ ابو حیان اندلسی ہیں
اپنی تفسیر کے اندر صراط المستقیم لفظ صراط کے اوپر بحث کرتے ہوئے اپنی تفسیر کے آغاز کے اندر صراط کے لفظ کے تحت وہ گفتگو کرتے ہیں ابن حیان اندلسی، اور کہتے یہ ہیں کہ بکلام سلیمانی کا یہ کلام ہے، سلیمانی نے کہا ہے، قال ابو جعفر الطبری ہوا امام من ائمۃ الامامیہ، کہ یہ جو امام طبری تھا یہ امام تھا کس کا؟ امامیہ کا، یعنی شیعوں کا امام تھا۔ اور صراط بالصاد یعنی صاد اور ضاد کی جو ہے نا بحث کے اندر امام ابن حیان اندلسی نے کہا ہے۔ اب ابن حجر کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ان کو شیعہ کہنے کا، اس بنیاد پہ کہا گیا ہے، کیونکہ ابن حیان اندلسی جب کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے رکھتے تھے تو وہ رائے حجت مانی جاتی تھی، اسی بنیاد پہ یہ بات کہی گئی۔ اب چلتے ہیں ابن حیان کے پاس، تصدیق کرتے ہیں کہ کیا جو بات امام ابن جریر طبری کے بارے میں ابن حجر نے کہی ہے سلیمانی کا قول ہے، اور سلیمانی کے قول وہ واقعہ میں لکھا ہے امام طبری کے بارے میں، اگر لکھا ہے تو پھر ابن حجر اپنی بات میں سچی ہیں اور ابن حجر سے کوئی خطا نہیں ہوئی اس قول میں، اور پھر شیعہ ہونے کی تہمت کسی حد تک سچی ہے۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر معاملہ ہو اور ہے۔ چلتے ہیں، یہ ہے بحر محیط، میرے پاس اسکرین پہ اوپر آپ کو نظر آ جائے گی، بحر محیط فی تفسیر امام ابن حیان اندلسی کی۔ اب یہ لکھتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی شروع کے اندر، آپ دیکھیں یہ سورت آپ مجھ سے پی ڈی ایف لے سکتے ہیں، جو بات میں کرتا ہوں نا پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کی تحقیقات پیش کرتے ہیں، اب میرے پاس موجود ہے بھائی پی ڈی ایف، آپ پی ڈی ایف لے لیں خود پڑھیں۔ اب دیکھیں یہ دیکھیں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر صراط الذین انعمت علیہم، لفظ صراط کے تحت کہتے ہیں کہ وہی ھذا الکلام ابو علی بکر بن مجاہد، یعنی علی بکر بن احمد بن بکر بن مجاہد کا قول ہے، وقال ابو جعفر الطوسی، ابو جعفر الطبری نہیں، ابو جعفر الطوسی فی تفسیرہ، ابو جعفر الطوسی نے اپنی تفسیر کا ذکر کیا ہے، وہو امام من ائمۃ الامامیہ، کہ امام طوسی کون ہے؟ وہ امام ہے۔ قال ابو جعفر الطوسی فی تفسیرہ، ابو جعفر الطوسی نے جو ہے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ وہ امام الامامیہ۔ اب پہلی بات یہ ہے، یہ جو ابو جعفر الطوسی ہے یہ کون ہے؟ یہ شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے، اور ایسا عالم ہے بالاتفاق شیعہ کا عالم ہے، شیعہ کی جس کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اندر جو ہے اس کا ذکر موجود ہے، اور کئی کتابوں کا مصنف اور اس کی تفسیر اب بھی موجود ہے، اور وہ تفسیر قمی سے بھی افضل سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، تو ابو کالا ابو جعفر، ادھر جو ہے ابن حجر نے کیا لفظ لکھے ہیں؟ کالا ابو جعفر الطبری، یہاں پر کیا ہے؟ کالا ابو جعفر الطوسی فی تفسیرہ۔ اس کا مطلب ایک ہے، یہ ہے کہ وہ جو طبری اور طوسی کا فرق آ گیا، یہ کیسے آیا؟ اس کے کچھ جہتیں ہیں۔ اب ابن حجر نے جو ہے وہ کس کا حوالہ دیا؟ اندلسی کا۔ اندلسی کتاب میں وہ بات موجود ہے لیکن طبری کی نہیں ہے، طوسی کی ہے۔ اب جب ابو جعفر طوسی نے اپنی تفسیر میں واقعی میں یہ بات کہی ہے، اب شیعہ کے عالم نے ابن طوسی نے ابن جریر الرستم کا پورا تذکرہ کیا ہے، اور تفسیر ابن جعفر طوسی کی تفسیر جو ہے اس نے اپنی تفسیر کے اندر کہا کہ ہمارا اماموں میں سے ایک امام مجتہد ہے ابن جریر رستم الطبری، جو کہ شیعہ عالم تھا۔ تو وہ شیعہ عالم جو تھا اس کا ذکر شیعہ عالم نے اپنی تفسیر میں کیا، اور اس کے بارے میں کہا کہ وہ امامیہ میں سے امام تھا، وہ امام ائمۃ الامامیہ۔ یہ اس شیعہ عالم طبری کے بارے میں جعفر طوسی نے قول لکھا ہے، جبکہ ابن حجر کہتے ہیں ابو جعفر طبری نے کہا ہے، حالانکہ ابن جعفر طبری نے نہیں کہا۔ وہ قصور کس کا ہے؟ وہ ابن حجر نے جب کوئی یہ روایت لکھی ہوگی نا، تو اس دور میں تو ہماری طرح پرنٹنگ تو تھی کوئی نہیں، مطبوعی تو نہیں تھے نا بھائی کہ طبع شدہ ہمیں بہت سارے مطبوعیت سے چھاپے مل جاتے ابن حجر کے پاس، اور ایک مطبوعی کے اندر غلطی ہوتی دوسری مطبوعیت سے دیکھ لیتے، تو ایسے تو تھا نہیں، قلمی نسخے ہوا کرتے تھے۔ ابن حجر سے خطا ہوئی ہوگی، یا جس نے وہ لکھا ہے لکھنے والے کی خطا ہوگی، وہ توا کو جوڑ دیا ہوگا را کے ساتھ، اور تبرسی کو تبری بن گیا ہوگا۔ تو بھائی ابن حجر نے جو حوالہ لکھا ہے
ابن حیان کے حوالے سے ابن حیان نے توسی کا ذکر کیا ہے، تبری کا ذکر نہیں کیا. اور توسی جو تھا وہ کون تھا؟ امام الائمیہ میں سے ایک امام تھا. اور اس توسی نے جس کا ذکر کیا ہے وہ کون تھا؟ وہ ابن رستم تبری تھا. تو ابن رستم تبری کون تھا؟ وہ شیعہ تھا. تو ہمارے سنی عالم محمد بن جریر ابن یزید تبری کا تو نام ہی نہیں ہے کہیں ادھر. تو پھر اس کے بارے میں ابن حجر کیا کہتے ہیں آگے چل کے؟ چونکہ ابن حجر نے کیا کہا کہ تبری نے کہا ہے، لہٰذا ابن حجر سے ہو سکتا ہے ابن حجر کی خطا نہ ہو، پرنٹنگ والوں کی غلطی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے ابن حجر کے پاس جو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس جو نسخہ ہو اس نسخے کے اندر کوئی غلطی ہو. تو یہ ممکنات میں سے ہے. لیکن ابن حجر کا حوالہ اتھینٹک تھا. انہوں نے ابن حیان کی صراط کے تحت جو گفتگو کا لکھا ہے نا حوالہ، وہ 100% ہے. ابن حیان نے ذکر تو کیا ہے لیکن تبرسی کا کیا ہے، تبری کا نہیں کیا. اچھا، اس کے اندر آپ دیکھیں ابن حجر نے آگے اس کی بڑی وضاحت کی ہے. پھر ابن حجر کہتے ہیں اسی اپنی جو ہے نا میزان الاعتدال لسان المیزان کے اندر ابن حجر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے کہتے ہیں محمد ابن جریر ابن رستم ابو جعفر تبری ہوا رافدی. وہ کون تھا؟ رافدی شیعہ تھا. کہتے ہیں یہ جو قول ہے نا یہ ہو سکتا ہے اس کی طرف ہو، کیونکہ تبری نام کے 2 شخص ہیں. اور کہتے ہیں توالیف المنہا کتاب روایت ان اہل البیت ہی، اس نے اہل البیت کے روایتوں کی مشتمل کئی کتابیں تالیف کر رکھی ہیں. یہ کون تھا؟ شیعہ تھا. وما بالرفافد ان عبدالعزیز القطانی انتہا. اس کے بارے میں کہتے ہیں وَرِجَالَ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى مذہب المتزلتی. اس کے اندر مذہب متزلی بھی تھا. ابن حجر نے جو شیعہ عالم تھا اس کی گفتگو کی ہے اور کہتے ہیں کہ ایک قول جو کہ ہمارے امام محمد بن جریر ابن یزید تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ابن جریر والے، ان کی طرف جو بات مشہور ہے کہ وہ پاؤں کو مسح کرنے کے قائل تھے، اس کے بارے میں کہتے ہیں وَذَكَرْنَا شیخنا فی. کہتے ہیں محمد ابن جریر الطبری من اکتفاء فی وضوء بمسح الرجلین. تو پھر مسح رجلین کا جو لفظ استعمال کیا انہ ہوا ھذا رافدی فانہم مذہبہم. تو کہتے ہیں یہ جو تھا نا یہ ابن رستم تبری یہ رافضی تھا اور یہ اپنے پاؤں کو مسح کرنے کا قائل تھا وضو کے اندر. تو یہ جو پاؤں پر مسح کرنے والا قائل والا وضو کے اندر مسئلہ ہے، یہ ہمارے امام محمد بن جریر تبری کا گفتگو نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ شیعہ عالم تبری کی گفتگو ہے. تو پھر علماء حضرات دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ ان لوگوں نے کہہ دیا جی ہمارے جو امام محمد بن جریر تبری تاریخی تبری والے ہیں، جو اختلاف العلماء والے ہیں، جو تفسیر ابن جریر والے عالم دین عالم اسلام ہیں اور مجدد ہیں اور مفسر ہیں مورخ ہیں، وہ جو ہے شیعہ تھے انہوں نے مسح کرنے کے بارے میں کہا ہے. حالانکہ یہ ان کا قول کہیں ان کی کتابوں میں نہیں ہے. امام ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اہل سنت ہیں ان کی کتابوں میں ایسا کوئی قول نہیں ملتا. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ تو تھا لسان المیزان. اب میزان الاعتدال کی طرف چلتے ہیں. علامہ ذہبی کے کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، علامہ ذہبی کہتے ہیں انہوں نے بھی جو ہے اپنی ترجمۃ الباب قائم کیا. یہ جو تھی کتاب تھی میرے پاس لسان المیزان، اس کی جلد نمبر 7 تھی، صفحہ نمبر 2526 تھا. اور میزان الاعتدال علامہ ذہبی، اور میرے پاس جو میزان الاعتدال ہے اس کی جلد نمبر 9 ہے. اس کی جلد نمبر 9 اور اس کی ترجمہ کا نمبر ہے 8312 نمبر ترجمہ. محمد بن جریر ابن یزید الطبری، صفحہ نمبر 90 ہے میرے پاس. اور یہ ترجمے کا نمبر کیا ہے؟ 8312. اور 8313 بھی لکھتے ہیں محمد بن جریر ابن رستم الطبری ابو جعفر الطبری. دونوں طبریوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اور ان کی درمیان میں فرق بیان کیا. اوپر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 90 ہے میرے پاس، کہتے ہیں محمد ابن جریر الطبری ابن یزید الطبری الامام الجلیل المفسر ابو جعفر صاحب التصنیف الباہرہ. یہ بہت بڑے امام، مفسر، مورخ، عالم دین اور سکہ صادق فی تشیع، سکہ صادق تھے. اور کہتے ہیں فی ہی تشیع، ایک قول ہے کہ اندر شیعت تھی. آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں وہی والی. کہتے ہیں وقضى احمد ابن علی السلیمانی، علی سلیمانی نے کہا ہے کہ
وکانا ید اور رفافد، یہ شیعوں کے لیے روایتیں کرتا تھا. اور سلمانی نے کہا ایک رجیم تھا، بل ابن جریر، یاد رکھیں حتیٰ کہ ابن جریر کون تھا؟ من کبار الائمۃ المسلمین، یہ اماموں میں سے مسلمین میں تھا. لیکن کہتے ہیں یاد رکھو وہ اس کے بارے میں کوئی خطا ہوئی ہے علماء سے جنہوں نے یہ بات کہی ہے شیعوں والی. اور پھر کہتے ہیں یاد رکھو کہ علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ اس نام کے 2 شخص تھے اور اس لیے ایک شیعہ تھا، تو شیعہ والے کی باتیں مکس ہو کر اس طرف آ گئی ہیں. اب آگے کہتے ہیں محمد ابن جریر ابن رستم الطبری ابو جعفر، اور ہوا رافضیو، وہ کون تھا؟ رافضی تھا. اور کہتا ہے یہ باقی کے سارے جو قید ہیں یہ اس کے تھے جو امام طبری کی طرف میل کیے گئے ہیں. تو جناب یہ تو سارا جو ہے نا وہ معاملہ صاف ہو گیا. تو اب ناظرین معلوم ہو گیا کہ امام ابن جریر طبری کی طرف جو یہ شبہات اٹھائے جاتے ہیں اس میں سے جو ہے وہ کیا تھا؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ 2 ہیں، اور سنی عالم کی طرف جو بھی قول ہے وہ کوئی بھی ثابت ہو نہیں ہے شیعت کا. اور جو شیعت کے فتوے لگائے گئے حنبلیوں کی طرف سے وہ متعصب ہونے کی وجہ سے لگائے گئے، ان کی وضاحت پہلی ایپیسوڈ کے اندر گزر چکی ہے. اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں وضاحت کروں گا آگے ان کتابوں کے بارے میں بھی، جو کتابوں میں روایتیں ہیں جن کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم اگلی روایتوں کے اندر جو ہے وضاحت کریں گے امام طبری کی تاریخ طبری کے متعلق بھی. اور یہاں پر ابن لسان المیزان کے اندر ابن حجر نے چیلنج کیا ہے، اور ابن حجر کہتی ہیں اگر میں یہ قسم کھاؤں، ابن حجر نے کیا کہا ہے کہ میں اگر قسم کھاؤں کہ جو سلیمانی نے کہا ہے کہ وہ شیعہ تھا اور وہ رافضیوں کے لیے روایتیں کرتا تھا، تو وہ قسم میں یہ کھاؤں کہ یہ اس سلیمانی نے وہ ابن رستم طبری شیعہ طبری کے بارے میں کہا ہے، تو میں اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں، میری قسم پوری ہو جائے گی. کیونکہ سلمانی جیسا امام اور حافظ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ ابن رستم کے بارے میں کہہ رہا ہے، جس رستم کی کتاب دلائل الامامہ ہے، جس کا ذکر میں آلریڈی 5-7 ماہ پہلے قبل جو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی شیعت کے رد میں، اس میں نے وضاحت کر دی تھی. تو یہ ساری باتیں آ گئیں.